150 तोले सोना था, 20 के करीब बोस्की के सूट थे, चादरें थीं, चांदी के जेवरात थे। दुनिया चाँद पे पहुंचने वाली है, दुनिया ने चाँद का सफ़र मुकम्मल कर लिया है, लेकिन हम पाकिस्तान बनने परसू करते हुए आज चौथी नस्ल है हम, जो हम इसको जो है वो परसू कर रहे हैं। लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हमज़ा हसन और आप देख रहे हैं एट द पॉइंट। नाज़रीन, क्या में पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को जब वजूद में आया, पाकिस्तान के वजूद में आने से तकरीबन 26 घंटे बाद एक FIR होती है, जो आपको हम ये कह सकते हैं ज़िला चिन्योट, बल्कि पाकिस्तान की पहली FIR जो चोरी पे होती है और बड़ी भारी मिकदार में चोरी होती है। 76 साल गुजरने के बाद आज फिर वो कुछ दिन पहले एक फिर FIR होती है, जिसको दरख्वास्त की सूरत में IG पंजाब को दी जाती है और उसमें कहा यह जाता है कि ना हमारी चोरी आज तक चोर पकड़े गए हैं और ना ही हमारी जो नुकसान क्या उसका अजाला हो सका है। तो IG पंजाब से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि लिहाजा मेहरबानी फरमा कर हमारे चोर पकड़ दें। ये भाई हमारे साथ मौजूद हैं, ये इस केस के मुद्दई भी हैं इस वक्त, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साजिद इस्माइल डार है। अच्छा साजिद भाई, मुझे बताएं कि चोरी हुई तकरीबन 26 घंटे बाद पाकिस्तान के बाद 76 साल बाद आपने दोबारा वो एप्लीकेशन दी है, इसकी क्या वजह है? देखिए जी, ये 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना है और 14 और 15 की दरमियानी शब जो है वो मेरे नाना अबू जो है वो घर की बलाई मंजिल पर सो रहे थे। रमज़ान का महीना था कि सहरी के वक्त जब मेरी नानी वो सहरी की तैयारी के लिए नीचे उतरी हैं तो देखा कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। तो मेरे नाना अबू ने फ़ौरी तौर पर एप्लीकेशन दी। वहाँ मुकदमा नंबर 147 जो है वो थाना सदर में दर्ज हुआ। 150 तोले सोना था, 20 के करीब बोस्की के सूट थे, चादरें थीं, चांदी के जेवरात थे। बॉस की तो उस वक्त बहुत महंगी। बोस्की बहुत बड़ा ब्रांड था उस वक़्त का बहुत बड़ा ब्रांड था बोस्की। तो 20 के करीब सूट थे, तकरीबन उस वक़्त के हिसाब से भी लाखों रुपए का सामान मौजूद था जो वहाँ पर चोरी हुआ। तो एप्लीकेशन मूव होगी। उस वक़्त के जो SHO थे क़याम पाकिस्तान के एक दिन बाद, अशर दास, वो ब्रिटिश दौर के ही अपॉइंटेड थे। उसके बाद फिर साले मोहम्मद साहब इंस्पेक्टर आए SHO, वो तफ्तीश करते रहे। मेरे नाना, मेरे नानी, मेरे दादा, जो बाकी घर वाले थे, वो सारे इसकी जो है वो करते रहे। लेकिन 76 साल गुजरने के बाद आज भी अगर हम FIR देखते हैं तो वो FIR जो है वो अदम पता की सूरत में पड़ी हुई है। तो अफसोसनाक मामला ये है कि 76 साल गुजरने के बाद उस FIR को फ्रेम करा के थाने की दीवार पर लटका दिया जाता है, लेकिन उसकी कारकर्दगी ज़ीरो है, अदम पता की सूरत में। इतनी बड़ी चोरी और पाकिस्तान बनने के बाद पहली चोरी आज तक वो बरामद नहीं हो सकी। इतनी बड़ी, इतनी भारी मिकदार में चोरी हुई, इसको कितनी नस्लें जो हैं इसको केस को देखती आ रही हैं? देखिए, हमें परसू करते हुए आज चौथी नस्ल है हम, जो हम इसको जो है वो परसू कर रहे हैं। लेकिन अभी तक 76 साल गुजरने के बाद मेरे नाना अबू हकीम मोहम्मद अशरफ सियाल साहब, मेरे मामू मोहम्मद रशीद सियाल साहब, उनके पोते डॉक्टर तहर रशीद सियाल साहब और बाकी तमाम लोग जो है वो इसकी परसू कर रहे हैं। जो गवाहान थे, सजादा खोखर और राजा आरई और ये जितने लोग थे, आज भी उनकी नस्लें मौजूद हैं। लेकिन पुलिस ने पहली FIR की भी अभी तक रिज़ल्ट नहीं निकाला। दुनिया चाँद पे पहुंचने वाली है, दुनिया ने चाँद का सफ़र मुकम्मल कर लिया है, लेकिन हम पाकिस्तान बनने के बाद से आज तक 76 साल के बाद एक FIR जो है हम उसका इंसाफ नहीं मिल सका हमें। अभी जो डॉक्टर उस्मान साहब हैं IG पंजाब और हमारे DPO अब्दुल्ला अहमद मलक साहब और हमारे DSP सिटी जो है मलक ज़फ़र भट्टू साहब, उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि इंशाल्लाह हम इसका अज़ाला करेंगे। नहीं, यकीन दहानी किस बुनियाद पर की है कि क्या हम वो मुलजिम गिरफ्तार करेंगे, क्या करेंगे? मुलजमान के गिरफ्तार होने का तो अभी कोई चांस मौजूद नहीं है और ना ही कोई रिकवरी का अजाले की सूरत में मुमकिन है। अभी हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी लेटर लिख रहे हैं कि अगर हमें यहाँ से नहीं वहाँ से अजाला हो सकता है, कहीं से भी अगर हमारा अजाला हो सकता है तो हम उसके लिए डॉक्टर उस्मान साहब से भी हम उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि इंशाल्लाह वहाँ से इंसाफ मिलेगा। अच्छा, आपने FIR देखी, अपनी दरख्वास्त थी, 76 साल गुजरे, इसमें किसी दौरान किसी भी वक्त किसी को ख्याल नहीं आया? आपकी भी माशा 30 से 40 साल तो एज होगी, आपको भी नहीं ख्याल आया, मगर इस दफ़ा ही अचानक ये ख्याल क्यों आया कि मुझे ये दरख्वास्त जो है वो IG पंजाब की तरफ भेजनी चाहिए?
دیکھیے ہمیں ڈاکٹر عثمان صاحب نے جس طرح جدید پولیسنگ کا سلسلہ شروع کیا ہے اور لوگوں کا اعتماد بحال ہوا ہے، انہوں نے پولیس کو پابند کیا ہے کہ اخلاقیات کے ساتھ لوگوں سے بات کریں، تو ہم اس سے متاثر ہوئے اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ڈاکٹر عثمان صاحب ہماری بات سنیں گے اور اس پر یقین دہانی کروائیں گے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آئی جی پنجاب کا بہتر رویہ عوام اور پولیس کے درمیان ایک دوستی والا ماحول وہ کریٹ کرنا چاہتے تھے، جس طریقے سے وہ ہر بندے کی بات سن کے اس کو انصاف دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے جو عوام ہے اس کا اعتماد بڑھا ہے پولیس پہ۔ اس سے پہلے یہ ماحول کبھی کریٹ نہیں تھا، اس سے پہلے تو کبھی ناکے پہ پولیس کھڑی ہوتی تھی تو کوئی شریف شخص جاتا تھا، وہ کہتا تھا ہم کہاں پھنسنے لگے ہیں، وہ ان کو دیکھ کے ویسے دور سے بھاگ جاتے تھے۔ مگر اب جو ہے وہ عوام کا پولیس میں اعتماد بن رہا ہے، کیونکہ آئی جی پنجاب جو ہے وہ ورک کرتے ہیں، انصاف دیتے ہیں، لوگوں کی بات سنتے ہیں اور اس پہ بلکہ ایکشن بھی لیتے ہیں، اور پولیس والوں کو بھی کہا ہے کہ اپنا رویہ عوام کے ساتھ ایک سافٹ رویہ رکھیں، جس سے یہ بھائی بھی متاثر ہو۔ 76 سال بعد آئی جی پنجاب صاحب کو انہوں نے یہ درخواست لکھی ہے۔ اچھا، یہ اس وقت آپ نے کہا کہ لاکھوں کی مالیت تھی، اگر آپ اس دور سے لے کے اب دور دیکھتے ہیں، جتنا آپ نے یہ بتایا ایف آئی آر میں لکھا ہوا، تو ابھی کتنی مالیت ہوگی؟ دیکھیے اگر ہم مالیت کی بات کریں تو ہمارا تو 150 تولہ سونا ہے، ہمیں وہ سونا جو ہے وہ ریکور کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے نانا ابو جو تھے وہ بینکر تھے، ان کی مطلب ایک پرائیویٹ خود بینک تھا، اپنا ذاتی بینک تھا، تو وہ لوگوں کے مال بھی ہوتے تھے، ظاہر ہے پھر ان کو ریکوری دینی پڑی، معاملات وہ انہوں نے فیس کیے۔ لیکن ہم اب یہ جو ازالے کی صورت میں ہم مانگ رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کی جو ریکوری ہے 150 تولے کی یا چاندی کی یا بوسکی کے سوٹوں کی، اس حوالے سے مل جائے، اور آج اس کا جو بھی ریٹ ہے وہ اس کے حوالے سے ہو جائے گا۔ اچھا، آپ نے کہا کہ تھانے میں ایف آئی آر جو ہے وہ فریم کر کے لگائی ہوئی ہے، یہ کس تھانے میں ایف آئی آر فریم لگائی ہوئی ہے، اور یہ آپ کی درخواست دینے سے پہلے فریم ہوئی ہوئی تھی یا اس کے بعد فریم کر کے لگائی گئی؟ ہماری اپلیکیشن دینے سے پہلے ہی ایف آئی آر جو ہے انہوں نے فریم کر کے وہاں پر لگائی ہوئی ہے۔ اس سے مزید ایف آئی آریں جو ہیں وہ قیام پاکستان سے پہلے کی بھی 2 ہیں، وہ بھی وہاں پر فریم کر کے 3 ایف آئی آریں وہاں پر لگی ہوئی ہیں، ان میں سے ایک ایف آئی آر ہماری ہے۔ آپ نے اس ایس ایچ او سے، جو تھانے کا انچارج ہوتا ہے، جو تھانے کا سربراہ ہوتا ہے، اسے پوچھا نہیں کہ یار یہ جو ایف آئی آر آپ نے لگائی ہے یہ کس بنا پہ لگائی ہے؟ اس کی نہ تو آج تک ملزم گرفتار ہوئے ہیں، نہ تو اس کی ریکوری ہوئی ہے، نہ اس کا کوئی ازالہ ہوا ہے، تو یہ کس صورت میں انہوں نے فریم کر کے لگائی ہے؟ کون سی کارکردگی دکھائی ہے؟ یہ تو کارکردگی والا سوال ان سے بنتا ہے کہ کون سا تیر مار لیا آپ نے جو فریم کروا کے لگا دی ہے۔ تو اب دیکھیں ان کو یہ چاہیے تھا کہ اگر ہم اس کی ریکوری کر دیتے، اس کا ازالہ کر دیتے، تو پھر اس کو وہاں پر لگا دیتے، اعزازی طور پر لگا دیتے۔ تو یہاں پر تو ابھی شہباز گل صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری نانی جو میری دادی جو ہے وہ وہاں پر آلو پالک پکا رہی تھی قیام پاکستان کے وقت جب پارٹیشن ہوئی ہے۔ یہاں سیاستدان اپنے آلو پالک مانگ لیتے ہیں، ہم تو اپنی 150 تولہ سونا مانگ رہے ہیں، اس میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہمارا ازالہ کریں اس پر۔ اچھا، گورنمنٹ سے آپ ازالہ کس طرح کا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح برٹش دور ختم ہوا اور پاکستان کے پارٹیشن ہوئی، لوگوں کے جو کلیم تھے وہاں لوگوں کو کلیم ملے ہیں، وہ زمین کی صورت میں، وہ جو نقصانات ہوئے ہیں وہاں فوری آنے والی گورنمنٹ نے ازالے کیے ہیں، تقریباً 50-60 سال بعد بھی ان کے ازالے ہوئے ہیں، آج بھی کیسز چل رہے ہیں۔ تو ہم اس کے لیے ہائی کورٹ میں بھی موو کریں گے اور ہم اس ازالے کے لیے برٹش گورنمنٹ کو بھی خط لکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے آئی جی پنجاب صاحب کو درخواست لکھی، آئی جی پنجاب کی جو ڈاکٹر عثمان صاحب ہیں انہوں نے خود آپ سے کوئی کانٹیکٹ کیا، کوئی رابطہ ہوا؟ کیونکہ وہ ہر شخص کے ساتھ جو ان کے سامنے کوئی ایف آئی آر جاتی ہے یا کوئی مسئلہ جاتا ہے وہ ان کے ساتھ خود ڈائریکٹ بات کرتے ہیں، تو کوئی آپ کے ساتھ بات چیت ہوئی ان کی؟ نہیں، ان کی براہ راست تو ہمارے ساتھ بات نہیں ہوئی، لیکن ڈی پی او جھنگ نے ہمارے ساتھ بات کی ہے، تو ان کو ہم نے بتایا کہ اب چونکہ ڈسٹرکٹ سینیور بن چکا ہے تو انہوں نے پھر ہماری اپلیکیشن یہاں پر بھجوا دی۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آئی جی پنجاب کے آتے جس طرح محرم الحرام کا دن گزرے 9 اور 10 محرم کو اکثر جو ہے موبائل سروس آف ہوتی ہے، مگر جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے ڈاکٹر عثمان جو ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور انہوں نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا اور موبائل سروس بند نہ کرنے کے فیصلے سے انہوں نے 0 کرائم یہ اس دفعہ رپورٹ ہوا کہ کوئی اس طرح کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوا، کوئی کرائم نہیں ہوا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پولیس جو ہے اس وقت جو آئی جی پنجاب ہے وہ پولیس پہ کام کر رہے ہیں، پولیس ورک کر رہی ہے اور اچھا کام کر رہی ہے، مگر اس سے پہلے کبھی ہم نے ایسا دور نہیں دیکھا، پولیس کا یہ رویہ بھی نہیں دیکھا۔ تقریباً 13 سال بعد اس دفعہ محرم الحرام میں جو ہے وہ سروس آن رہی ہے، ورنہ تو ہر سال جو ہے وہ بند رہتی تھی۔ اس کا صاف لفظوں میں یہ ہے کہ جو ہماری پولیس ہے وہ اپنے
اپنا اعتماد جو ہے وہ بحال کر رہی ہے اور اپنے جو بھی ان کے ساتھ کیسز آتے ہیں ان پہ بہت اچھا ورک کر رہی ہے, اور یہ صرف آئی جی پنجاب کی محنت اور کوشش کی وجہ سے ہے, جس سے یہ بھائی بھی متاثر ہوئے اور انہوں نے آئی جی پنجاب صاحب کو یہ خط لکھا ہے. ایک سوال مجھے بتائیے گا کہ آئی جی پنجاب صاحب ڈی پی او جنگ نے بتایا ہے, تو انہوں نے کوئی یہ بھی بتایا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے برٹش لوگوں کو, برٹش حکومت کو خط لکھیں گے, ایسا کوئی انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے؟ نہیں, برٹش گورنمنٹ کو تو خط ہم لکھیں گے, چونکہ پاکستان اس وقت قیام ہو چکا تھا, 14 کو پاکستان بن چکا تھا, واردات ہماری ہوتی ہے 15 کو, تو ظاہر ہے ہم اس حکومت سے, اس پاکستان حکومت سے ہی مطالبہ کریں گے, اور پھر اگر یہاں سے کچھ نہیں ہوتا تو پھر ہم ہائی کورٹ میں موو کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں جو اس کی 76 سال کی جو ہماری پرانی چوری ہے اس کو ریکور کروایا جائے یا ازالہ کیا جائے. ناظرین آپ نے ان کی بات سنی, یہ ایک حق پہ کھڑے ہو کے اپنی جو حق کی آوازیں, انصاف کی آوازیں 76 سال تک لڑ رہے ہیں اور ابھی بھی لڑ رہے ہیں, حوصلہ نہیں آ رہا. یہ ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے, ہمارے لیے ایک ہمیں حوصلہ دینے کی بھی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے تو اس ظلم پہ ڈٹ کے آپ انصاف لے سکتے ہیں اپنے قانون کے دائرے میں رہ کے, جس طرح انہوں نے قانون کے دائرے میں رہ کے ہر فورم پہ اپنی آواز اٹھائی ہے. آپ اس کے بارے میں اپنی رائے سے ہمارے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیں اجازت, ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.